حضرت عائشہ کی حیا کیا تھی وہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر بھی اللہ نے ان کو کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ کہا کرتی تھی کہ جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی تھی جس میں اللہ کے نبی تھے دفن، تو میں اپنے سر سے یہ چادر یہ سوچ کر اتار لیتی تھی کہ اس میں میرے شوہر اور میرے والد ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر دفن کر دیے گئے تو اللہ کی قسم میں حضرت عمر کی حیا کی وجہ سے اپنی چادر سر پر لیتی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت عائشہ میں تھے وہ۔ حضرت فاطمہ کتنی باحیا تھی کہ باپ سے اپنے لیے غلام نہ مانگ سکی، اور کہا کرتی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، اور میرے غسل میں میرے شوہر اور اپنی خاص دوست کو کہتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سفر میں سے واپس پیدل آ رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی اونٹ پر سوار ان کو ملے، کچھ انصاری بھی تھے۔ تو حضرت اسماء کے قریب آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، تو کہنے لگی کہ مردوں کو دیکھ کر میں اتنا شرمائی کہ میں نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، اور وہ پھر آگے نکل گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو باحیا شخص عورت ہو یا مرد دونوں میں خیر ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، آپ بعد میں اس کو ضرور پڑھیے، سنیے، اس موضوع پہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مثالی بنا دے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ کی زندگی پہ جو واقع ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سورۃ نور میں ان کے حالات زندگی میں کچھ باتیں ہم کریں گے۔ اب تھوڑا سا ہم پارہ شروع کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر پیچھے رہ جائیں اور یہی کچھ کرتے رہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ کے بارے میں چند باتیں نوٹ کریں، جو 9 خوبیاں، یعنی جو کہہ سکتے ہیں اسپیسیفیکیشنز جو دوسروں میں نہیں تھی۔ نمبر 1، فرشتہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے لایا تھا، یعنی آپ سے نکاح سے پہلے آپ کی تصویر فرشتے کے ذریعے آپ کو دکھائی گئی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھتے تھے ان کو، لیکن اشارہ تھا کہ اس عورت سے، اس بچی سے آپ کا نکاح ہوگا۔ پھر آپ چھوٹی عمر میں نکاح میں آئیں، کنواری تھیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کے بستر پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور نبی پاک کی محبوب ترین بیوی تھی۔ آپ کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی جو آج ہم پڑھیں گے اس بارے میں انشاءاللہ۔ علم، تقوی اور انفاق میں بے مثال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ کی گود میں ہوئی رضی اللہ عنہ رضوان، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو راضی کر دیا۔ یہ ہے جی وہ آیتیں جس پہ حضرت عائشہ رش کیا کرتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ نبی کی چہیتی بیوی تھی، لاڈلی بیوی تھی، لیکن اللہ پیاروں کو آزما لیتا ہے۔ ان پر ایک ایسا الزام لگا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کے تحت کہ اللہ نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور یہ 10 آیات قیامت تک کے لیے لوگوں کو حضرت عائشہ کی بے گناہی ثابت کرتی ہیں۔ پتہ کیا چلا اس گواہی سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ پر لگے ہوئے بہتان پر غیرت آئی، اور آپ کے حق میں آسمان سے گواہی آ گئی، اور عبداللہ بن ابی کو سخت ڈانٹ ٹپٹ ملی۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کی روشنی میں کچھ آداب سکھائے گئے، مثلاً کہ جب بھی کبھی بہتان ہو تو اس کے جواب میں تکذیب کرنی چاہیے اس بندے کی جس نے الزام لگایا۔ تم نے کیوں نہ کہا کہ عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی؟ اتنی معصوم عائشہ، نبی کی بیوی عائشہ، آٹا گوندھ کر چھوڑتی اور بکری کھا جاتی اتنی بھولی عائشہ، گڑیا سے کھیلنے والی عائشہ، کیا اس کے پاس اتنا پیارا شوہر نہیں تھا؟ دنیا جہان سے پیارا شوہر جس عورت کے پاس ہو، اس کو کسی مرد کے بارے میں ایسا سوچنا ہے؟ اور کیا چند منٹ ملے اور وہ ایسے غلط کام پہ چل پڑے؟ حیا بھی نہیں آتی بات کرنے والوں کو؟ تو اللہ بتا رہا ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی الزام نہ لگاؤ، اور وہ بھی پھر عائشہ پہ۔ حسان رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش، اور اسی طرح ایک آدھ کو حد قذف لگی تھی، باتوں میں آ کر ان سے بھی کچھ بات ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ صحابہ کرام کو پاکیزہ اور اچھے خیالات رکھنے کی تاکید کی گئی، اور اس واقعے کو جو حضرت عائشہ کی طرف ہے اس کے بارے میں ایک بخاری کی روایت سنیے 1757۔ ابو ایوب خالد بن زید انصاری سے ان کی بیوی ام ایوب نے کہا کہ آپ نے وہ بھی سنا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ یقیناً جھوٹ ہے۔ ام ایوب تم ہی بتاؤ، کیا کبھی تم ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ناممکن۔ آپ نے فرمایا تو عائشہ تو تم سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔
یہ قرآن کہہ رہا ہے لولا، کیوں نہیں تم نے یہ بات سن کے ریجیکٹ کی؟ تو عمل کے بہت نقطے، وہی کردار سازی اس پارے کا ٹاپک، وہ کردار، خدا تجھے وہ جدت کردار دے، ایوننگ نیوز سارے بند ہو جائیں گے، سب گندے میمز ختم ہو جائیں گے، سیاستدانوں، گلوکاروں، اداکاروں کے معاملات میں جو فضولیات تشیع الفحشاء کی صورت میں سوشل میڈیا پہ، وہ ختم ہو جائے گی جب ان اصولوں پہ عمل کریں گے۔ اور کیا کرا؟ صحابہ کو معاملے کی تحقیق کی ہدایت دی گئی، صحابہ کرام کو بلا تحقیق بات کہنے پر سرزنش کی گئی، شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی، اور آئندہ زبان پر قابو پانے کا حکم دیا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ کہ برائی کی تشہیر نہ کرو، شہرت نہ دو برائی کو۔ صحابہ کو ایسی بات پھیلانے سے روکا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہیں ٹٹولنے۔ آپ نے، میں نے کیا سیکھا اس سے؟ بہتان نہیں لگانا، ایمان والوں کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، بغیر تحقیق کے بات نہیں پھیلانی، گناہ کی باتوں کو معمولی نہیں جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، فحش بات کو نہیں پھیلانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا، چھوٹی سی عمر میں بہت سمجھ بوجھ والی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی جو آزمائش کی، اور اس کے بعد تو وہ نبی کو اور بھی پیاری ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عائشہ کے معاملے میں نہ پوچھنا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ بھی تھا، کنیت ام عبداللہ تھی، اپنے بھانجے سے نسبت لیتی تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ والد کا نام ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ تھا، ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور قریش کے خان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی۔ شوال 490 میں پیدا ہوئی، اور پیدائش سے قبل ہی ان کے والد اور والدہ مسلمان ہو چکے تھے۔ گویا کہ حضرت عائشہ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، یہ بھی ایک خاص بات تھی اس دور کے حساب سے۔ 1090 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اس وقت عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس پہ آپ نہ سوچیں، بہت ہیں سوچنے والے، آپ کو مجھے اس سے کیا لگے، ہاں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اللہ نے ہر طرح کے نکاح کو حلال کرنے کے لیے نبی کو استعمال کیا، کہ کبھی بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ ایک بچی کسی مرد کے ساتھ اکیلی ہے، اب کیا کرے گی وہ لڑکی ادھر؟ وہ مرد اس کے ساتھ باپ بنے گا نہیں، بھائی بنے گا نہیں، ایسی رہے گی نہیں، تو نکاح کر دو۔ یہ آپشنل کیسز ہے، یاد رکھیے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے طلاق کی طرح، عام حالات میں تو ایسا نہیں۔ اسی نبی کی تو حدیث ہے کہ نکاح کرتے وقت کف دیکھو، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو جو ہم نے معیار دیے شادیوں کے، اس کے اوپر اس کو مت فٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی ایک رسول تھے، آپ ایک رول ماڈل تھے، آپ کے ذریعے ہر چیز کو حلال یا حلال کو حرام کر کے اللہ نے دے دیا، تو لہٰذا ایسی باتیں سوچنا بھی جرم ہوگا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبیاں عطا فرما دی جو ایک عورت میں نہیں ہو سکتی۔